طوفان نام ہے ہماری آج کی اس کہانی کا جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی کا 15واں سال اپنے سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں زمانے کے ان گنت نشیب و فراز لیے رہتے سفر باندھ رہا تھا کہ ہابرگ کے ایک دیہاتی گھرانے میں جیتی جاگتی بلوری آنکھوں والی گڑیا گریس نے جنم لیا۔ یہ مختصر سا گھرانہ مدتوں سے براؤنز مین کے سرسبز و شاداب جزیرے کے کنارے آباد تھا۔ ولیم اپنی بیٹی کی پیدائش سے صرف چند ہفتے پہلے وہاں کے لائٹ ہاؤس کا نگران مقرر ہوا تھا۔ اس اداس اور سنسان مقام پر گریس پروان چڑھی اور یہیں اس نے سمندر کے دل فریب اور ہولناک تلاطم سے محبت کرنا سیکھا۔ ولیم کا گھرانہ اور اس کے ہمسائے پیشہ ور ماہی گیر تھے۔ سمندر سے ان کی آشنائی بہت پرانی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ دور تک سمندر کو کھنگالتے پھرتے۔ کبھی کبھار اگر کوئی کشتی طوفانی لہروں کی نظر یا کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی تو اسے خدا کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو جاتے۔ وہ سبھی تقدیر کے قائل تھے۔ بسا اوقات بعض گھرانوں کو اپنے افراد کے غرق ہو جانے کا سخت افسوس ہوتا، لیکن وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ گریس بڑی نرم و نازک بچی تھی، اپنے تنک مزاج بھائیوں سے قطعی مختلف۔ اپنی نزاکت طبع کی بدولت اکثر نزلے اور کھانسی میں مبتلا رہتی۔ جزیرے میں پرانی طرز کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں گریس اور دوسرے بچے پڑھنے جاتے تھے، لیکن وہ اکثر اپنی بیماری کی وجہ سے غیر حاضر رہتی۔ اس کو تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے کودنے کا بھی بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسے بس ایک چیز سے دلچسپی تھی اور وہ تھا نیلگوں سمندر۔ عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ سمندر اس کے قلب و نظر میں سماتا چلا گیا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ پہروں کھڑکی سے لگی سمندر کی موجوں کا نظارہ کرتی رہتی۔ مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کو سمندر میں جاتے اور ساحل کی طرف لوٹتے اور ان کے رنگا رنگ بادبانوں کو ہوا میں پھڑپھڑاتے دیکھتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ کبھی کبھار وہ خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ گریس کا جغرافیائی علم بس نام کو تھا، لیکن جب وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کو آتے جاتے دیکھتی تو اس کا ننھا سا دل بلیوں اچھلنے لگتا اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتی کہ دور دراز کا سفر کرنے والے یہ لوگ کون کون سی بندرگاہوں کی سیر کو نکلے ہوئے ہیں۔ جزیرے میں طوفانوں کا منظر بھی دیکھنے لائق ہوتا۔ سمندر کا موسم لمحہ بہ لمحہ بدلتا رہتا۔ ابھی آسمان سیاہی مائل ہے تو پلک چپکتے ہی سورج کی کرنیں بادلوں کو چیرتی ہوئی سمندر کے نیلگوں سینے پر مچلنے لگتیں۔ مطلع ذرا ابرآلود ہوتا تو موجیں گہری نیند سے بیدار ہو کر چیختی چلاتی شور مچاتی چٹانوں سے ٹکرانے لگتی۔ تیز و تند ہوائیں ایسی دردناک سیٹیاں بجاتی کہ جزیرے کے باسی کانوں میں انگلیاں ڈالے اپنے دروازے بند کر کے گھروں میں دبک جاتے۔ کبھی ہواؤں کی شدید تھپیڑوں سے در و دیوار کانپنے لگتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے یہ بے رحم ہوائیں لائٹ ہاؤس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گی۔ یہ طوفانی کیفیت آن کی آن میں سمندر کی پراسرار گہرائیوں میں ڈوب کر رہ جاتی اور افق پر کوسے خزاں نمودار ہو جاتا اور سمندر پہلے کی طرح پرسکون ہو جاتا۔ ولیم کتابوں کا کیڑا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنی بچی کو مختلف کتابیں پڑھ کر سناتا۔ گریس بھی بڑی دلچسپی سے سنتی، مگر اکثر وہ ایسے سوالات کرتی کہ اس کے باپ کا دماغ چکرا جاتا۔ موضوع چاہے جو بھی ہوتا، گھوم پھر کر سمندر کے مد و جزر، تند ہواؤں اور تیز دھاروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہوتی۔ آخر ایک دن اس کا باپ تنگ آ کر چلا اٹھا، بھلا تمہیں ان باتوں سے کیا واسطہ؟ جب دیکھو بس یہی تند ہوائیں، طوفان اور چٹانوں کی رٹ لگائے رکھتی ہو۔ بابا جان میں کیا بتاؤں، اتنا کہہ کر گریس خاموش ہو گئی۔ آج اگر وہ لڑکا ہوتی تو اس کے باپ نے اسے ضرور کشتی چلانا سکھا دیا ہوتا، لیکن اسے یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس کا اولین فرض گھر کی دیکھ بھال اور گھر والوں کی خدمت کرنا ہے۔ اب وہ 17 برس کی ہو چکی تھی اور اپنے باپ کے چھوٹے موٹے مگر ضروری کاموں میں بخوبی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اس سلسلے میں اسے بار بار لائٹ ہاؤس کی پل کھاتی ہوئی سیڑھی پر چڑھنا اترنا پڑتا۔ یہ سیڑھی اس کمرے سے ملحق تھی جس میں رات کے وقت جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا لیمپ روشن رہتا تھا۔ گریس جب چھوٹی تھی تو ان قیامت خیز طوفانوں سے اس کا جی خوب بہلتا تھا، لیکن اب ہوش سنبھالنے کے بعد وہ ان سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ رات کے وقت جب کبھی تیز و تند ہواؤں کے ہنگامے سے اس کی آنکھ کھل جاتی تو وہ بحری مسافروں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگتی۔ سورج طلوع ہوتا تو کھڑکی سے جھانک کر سمندر کا نظارہ کرنے کی ہمت نہ پڑتی، بس یہی خوف رہتا کہ کہیں کسی تباہ شدہ جہاز کے ٹکڑوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دن گریس اور اس کی ماں روزمرہ کی طرح گھر کے کام کاج کر رہی تھیں کہ اس کے پاپا اندر آئے۔ ان کا منہ لٹکا ہوا تھا، وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ بولے، بیٹی خدا خیر کرے، خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گریس نے خوفزدہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسم کے بارے میں اس کی رائے حرف واحد تھی، یقیناً طوفان آنے والا ہوگا، تاہم اس نے یوں ہی الجھنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ پہلے تو مطلع بالکل صاف تھا۔ گریس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ باہر کھڑکی سے بارش کی بوچھار ٹکرانے کی آواز سنائی دی
और तेज़ हवाओं का शोर आने लगा। विलियम की पेशन गोई हरफ बरहफ दुरुस्त निकली थी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया था। चुनाचे उन्हें अपने तेल के चिराग जलाने पड़े। विलियम भागम भाग लाइट हाउस पहुंच गया। उसका पहला काम ये था कि जान हथेली पर रखकर लाइट हाउस को रोशन रखे, जिसके सही इशारों पर सैकड़ों इंसानों की जिंदगियां वाबस्ता थीं। ग्रेस भी खामोशी से वहां खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसी अंधेरे में एक बहरी जहाज जजीरे के करीब ही लंगर अंदाज होना चाहता था। जहाज का कैप्टन जॉन हम्बल था। बदकिस्मती से जहाज में कुछ नुक्स पैदा हो गया था, जिसकी वजह से इंजन वाले कमरे में पानी जमा होना शुरू हो गया था। और आधी रात के वक्त तूफान की ये कैफियत थी कि कैप्टन को लाइट हाउस का वो लैंप भी नज़र नहीं आ रहा था, जो इस डरावनी रात और तूफानी माहौल में उसका वाहिद सहारा था। बदकिस्मत जहाज में मुसाफिर भी थे और खासी मिकदार में सामान भी। मुसाफिरों की कुल तादाद 63 थी। विलियम बड़ी खुद-एतमादी से लाइट हाउस के लरजते और टिमटिमाते हुए लैंप से ज़रूरी इशारे करने में मसरूफ़ था। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और रात के आखिरी लम्हात में जहाज़ एक बड़ी चट्टान से टकराकर पाश-पाश हो गया। ज़बरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। खौफनाक धमाके से कई मुसाफिर तो फ़ौरन ही ढेर हो गए। कुछ इंतहाई अफरा-तफरी के आलम में एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो गए। कुछ लोग ज़ख्मी हालत में चट्टान का सहारा ढूंढने लगे, लेकिन वो एक-एक करके समुद्र में गिरे और चीखते-चिल्लाते बेरहम बर्फानी मौजों के नज़र हो गए। जहाज़ के पिछले हिस्से में फंसे हुए लोग तेज़ धुंध या खबस्ता हवाओं के थपेड़ों से अकड़ कर रह गए। सिर्फ अगले हिस्से में 13 मुसाफिर जिंदा बचे थे और वो किसी न किसी तरह रेंग-रेंग कर शिकस्ता जहाज़ के मस्तूलों तक पहुंच गए। तेज कुछ देर तक समुद्र पर निगाहें जमाए खिड़की के पास खड़ी रही, फिर एकदम जैसे चौंक सी गई। जल्दी जल्दी लाइट हाउस तक आई और बिजली की सरत के साथ सीढ़ियां फलांगती हुई अपने बाप के पास पहुंच गई। बाबा जान, जी यूँ महसूस होता है, मेरा दिल कहता है कि कुछ लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। पागल हुई हो, उसके बाप ने जवाब दिया। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। इस अंधेरी रात के खौफनाक तूफान में जहाज की तबाही के बाद भला कौन जिंदा रह सकता है? मगर बाबा जान, मैंने अपने कानों से उनकी चीखो पुकार सुनी है, ग्रेस ने कहा। इसके जवाब में उसके बाप ने उसे इतनी जोर से डांटा कि वो खामोश हो गई। फिर जब अंधेरा छटा और रोशनी नमूदार हुई तो बाप बेटी ने देखा कि दूर जहाज का अगला ढांचा तैर रहा था और उसके मस्तूलों के साथ कई इंसानी जिस्म लहराती हुई झंडियों की तरह लटक रहे थे। ग्रेस के दिल में जज्बात का सैलाब उमड़ आया। उफ मेरे खुदा, वो चिल्लाई, बाबा जान ज़रा देखिए तो इन बेचारों को, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गई हो, मदद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तूफान की अभी तक वही कैफियत है और हमारे पास एक लाइफ बोट भी मौजूद नहीं, और अगर उसका बंदोबस्त हो भी जाए तो इस जहाज़ तक पहुंचना नामुमकिन है। मगर हम उन्हें अपनी कश्ती में तो ला सकते हैं। मेरी बच्ची सुनो, विलियम बोला, वो लोग यहाँ से तकरीबन 1000 गज के फासले पर हैं और हमारी छोटी सी कश्ती इस तूफान में वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ग्रेस की आंखें डबडबा गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं बाबा जान, हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बेटी को इस तरह मुस्तरब देखकर विलियम बेहद मुतासिर हुआ। वाकई उन तबाहाल मुसाफिरों की फौरी मदद करना अशद ज़रूरी है, उसने दिल ही दिल में कहा। उसने ग्रेस को साथ लिया और अपनी बीवी की मदद से कश्ती को समुद्र में उतार दिया। ये छोटी सी 4 चप्पुओं वाली कश्ती थी। विलियम ने तो बाएं सिन्फ के 2 चप्पू संभाल लिए और ग्रेस दाएं तरफ बैठ गई और चप्पू चलाने लगी। पानी का बहाव तेज से तेज होता जा रहा था। कश्ती कई बार उलटते उलटते बची। विलियम तंदुरुस्त तो तवाना था, फिर भी उसे शदीद जदोजहद करना पड़ रही थी। उधर ग्रेस का जी बालम था। उसके दोनों हाथ फौलादी पंजों से ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। वो कुछ ऐसी हुनरमंदी और तेज़ी से चप्पू चला रही थी कि जैसे कोई ज़बरदस्त रूहानी कुव्वत उसके अंदर सरायत कर गई है। उसकी निगाहें सिर्फ उन मस्तूलों पर मरकूज थीं जिन पर वो थके हारे इंसान परिंदों की तरह फड़फड़ा रहे थे। आखिर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने मस्तूल छोड़ दिए और पानी में कूद गए और डूबते उबरते चट्टान के निकले हुए हिस्से पर पहुंच गए। इधर विलियम और ग्रेस मौजों से लड़ते हुए उनके करीब पहुंचे। अब इंतहाई संगीन मरहला दरपेश था। लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी था कि बाप बेटी में से कोई एक लाइट हाउस की चट्टान पर उतर जाए। विलियम ने बड़ी फुर्ती से उचक कर चट्टान के निकले हुए हिस्से को पकड़ लिया और रेंग कर ऊपर चढ़ने लगा। इस अरसे में ग्रेस ने बड़ी हिम्मत और दलेरी से काम लिया। उसने अपने दोनों हाथों से कश्ती को संभाले रखा। उसके नाजुक हाथ बिल्कुल शल हुए जाते थे। विलियम बार बार फिसलता और पत्थरों से टकराता हुआ रेंग रेंग कर उनके करीब पहुंचा तो ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि बचे कुछ मुसाफिरों में से 4 दम तोड़ चुके थे। बाकी 9 नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। 5 को उसने अपनी जान जोखों में डालकर किसी न किसी तरह कश्ती तक पहुंचाया, जिसे ग्रेस तने तनहा नहायत मजबूती से थामे खड़ी थी। जो ही इन हस्ता हाल और करीबुल मर्ग इंसानों का बोझ कश्ती पर पड़ा, कश्ती डोलने लगी। अभी 4 मुसाफिर चट्टान पर बाकी थे। उन्हें दूसरे फेरे में ही ले जाया जा सकता था। चुनाचे उन्हें वहीं छोड़कर विलियम कश्ती में सवार हो गया। बाप बेटी ने फिर चप्पू संभाल लिए
بڑے اذیت ناک سفر کے بعد وہ لائٹ ہاؤس تک پہنچے۔ مسافروں کو اتار کر 1 منٹ ضائع کیے بغیر دونوں باپ بیٹی پھر چٹان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پھر وہی طوفان تھا اور وہی باپ اور بیٹی۔ ان کی ہمت بالکل جواب دے گئی تھی۔ متواتر چپو چلانے سے ولیم کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ گریس بیچاری کی تو جیسے ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ اس کا ایک ایک بند درد کر رہا تھا اور جسم کا خون گویا منجمد ہوا جاتا تھا۔ وہ ٹھٹھرتی ہوئی بڑی ہمت سے چپو چلانے میں مصروف تھی۔ کبھی کبھی اس کے دانت بے اختیار بجنے لگتے اور جسم کی کپکپاہٹ سے چپوؤں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی۔ لیکن باقی ماندہ 4 مسافروں کو بچانے کا احساس اس کے اندر فوراً ایک عزم اور ولولہ پیدا کر دیتا اور وہ نئی قوت کے ساتھ چپو چلانے لگتی۔ آخر تند و تیز ہواؤں اور شوریدہ سر موجوں سے ٹکراتے گرتے پڑتے وہ ایک بار پھر اس چٹان تک پہنچ گئے۔ ولیم نے ایک ایک کر کے 4 مسافروں کو بحفاظت تمام کشتی میں اتارا اور پھر دونوں باپ بیٹی اپنی شکستہ جانوں کی بازی لگا کر ہانپتے کانپتے انہیں لائٹ ہاؤس تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان انتہائی خطرناک حالات میں ان سب کا صحیح سلامت واپس پہنچ جانا واقعی انسانی جرأت و ہمت کا ایک حیرت ناک واقعہ تھا۔ مسز ولیم اور گریس مسلسل 3 روز تک ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ حالانکہ اس طوفانی مہم کے بعد گریس کی اپنی حالت بڑی خراب تھی اور اسے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ چوتھے روز طوفان کا زور ٹوٹا تو ولیم نے ان 9 مسافروں کو شہر میں مناسب مقامات پر پہنچا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کی سرکاری رپورٹ بھی حکام بالا کو بھیج دی۔ لیکن اس میں نے گریس کے بارے میں ایک لفظ تک نہ لکھا۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ اپنے گھر میں پہلے کی طرح خاموشی سے دن گزارنے لگا۔ ان کے خیال میں معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جہاز کے بچے کھچے مسافر جن کی دھندلائی ہوئی نظریں اس بے مثال احسان مندی سے جگمگا اٹھی تھیں، اس نازک اندام لڑکی کی جرأت اور جانثاری کو کیسے بھول سکتے تھے؟ آن کی آن میں اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گریس کی بہادری کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ اس کے لیے ایک خاص فنڈ جاری کیا گیا جس میں ملکہ وکٹوریہ نے اپنی طرف سے 50 پاؤنڈ کا عطیہ دیا۔ دونوں باپ بیٹی کو سونے کے کئی تمغے ملے اور آج پہلی بار گریس کے باپ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی بیٹی اس کے لیے کسی بیٹے سے کم نہیں۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔